رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب اعلان نبوت فرمایا اور آپ کی تعلیم حضرت سمیہ کے کانوں تک پہنچی تو یہ اپنے شوہر اور بیٹوں کے ساتھ داخل اسلام ہو گئیں۔ کفار نے روز بروز مسلمانوں کی اس بڑھتی ہوئی تعداد کو دبانے کے لیے مسلمانوں پر بے تحاشا ظلم و ستم ڈھانے شروع کر دیے۔ بلا تخصیص مرد و عورت ہر کلمہ گو کے خون کے پیاسے بن گئے۔ ابتدائے ایام اسلام میں حضرت سمیہ نے جب برملا اپنے اسلام لانے کا اظہار کیا تو ایک دن کفار نے اس ضعیف العمر خاتون کو لوہے کی زرہ پہنا کر چلچلاتی ہوئی دھوپ میں گرم زمین پر ڈال دیا۔ اتفاق سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ادھر سے گزر ہوا تو حضرت سمیہ کی یہ بے بسی دیکھ کر آپ کی آنکھوں میں آنسو بھر آئے۔ زبان اقدس سے ارشاد فرمایا، سمیہ صبر کرو، تمہارا ٹھکانہ جنت ہے۔ ایک روز رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو اور ان کے شوہر یاسر اور ان کے بیٹے عمار کو کفار کے ہاتھوں عذاب سہتے دیکھ کر فرمایا، آل یاسر صبر کرو، تمہارا مقام جنت ہے۔ ملعون ابو جہل اور اس کے ساتھی ان مظلوموں کو مارتے اور کہتے کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دین قبول کرنے کا مزہ چکھو۔ ایک روز ابو جہل نے حضرت سمیہ کو شیخ کرنے پر بہت زور دیا مگر انہوں نے توحید کا دامن ہاتھ سے نہ چھوڑا۔ ابو جہل ملعون نے آپ کی اندام نہانی میں نیزہ مارا اور آپ کو جان سے مار ڈالا۔ حضرت سمیہ پہلی خاتون ہیں جو اسلام کے لیے شہید کی گئی تھیں۔ جب اکثر صحابہ کرام مدینہ منورہ تشریف لے گئے اور مکہ مکرمہ میں مشہور صحابہ کرام میں سے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ باقی رہ گئے تو کفار مکہ نے اس موقع کو غنیمت جانتے ہوئے دارالندوہ میں جمع ہو کر یہ فیصلہ کیا کہ اب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قتل کرنے کا اچھا موقع ہے۔ بہت سے لوگوں نے مختلف تجاویز پیش کیں۔ آخر ابو جہل کی اس تجویز کا سب نے خیر مقدم کیا کہ ہر قبیلے کا ایک ایک بہادر آدمی آج رات محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر کا گھیراؤ کرے اور جب صبح محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز کے لیے گھر سے نکلیں تو یکبارگی حملہ کر کے آپ کو قتل کر دیا جائے۔ ادھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قریش کے اس ارادے کی خبر ہو گئی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلا کر فرمایا، مجھے ہجرت کا حکم مل چکا ہے، میں آج رات مدینہ روانہ ہو جاؤں گا۔ تم میرے بستر پر چادر اوڑھ کے سو رہو، صبح میرے پاس رکھی ہوئی لوگوں کی امانتیں واپس کر کے مدینہ چلے آنا۔ اس کے بعد سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کو ساتھ چلنے کا فرمایا۔ جب رات کا سناٹا چھا گیا اور کفار نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر کا محاصرہ کر لیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم طے شدہ پروگرام کے مطابق کفار کا محاصرہ توڑتے ہوئے اللہ تعالیٰ کی حفاظت میں سورہ یاسین کی تلاوت کرتے ہوئے نکلے۔ مکہ مکرمہ چھوڑتے وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آنکھیں اشک بار ہو گئیں، پھر پرنم آنکھوں سے بیت اللہ شریف کی زیارت کی اور فرمایا، بیت اللہ تجھے چھوڑ کر جانے کو دل تو نہیں کرتا لیکن کیا کروں، تیرے باسیوں نے مجھے یہاں سے نکلنے پر مجبور کر دیا ہے۔ حدیث شریف میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے یہ الفاظ بھی مروی ہیں کہ اے مکہ، اللہ کی قسم، تو اللہ کی زمین کا سب سے بہترین ٹکڑا ہے اور میرے نزدیک سب سے زیادہ محبوب۔ بخدا اگر مجھے نکالا نہ جاتا تو میں کبھی یہاں سے نہ جاتا۔ آخر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مکہ چھوڑ دیا اور غار ثور میں 3 روز قیام کے بعد مدینہ منورہ روانہ ہو گئے۔ حضرت عثمان بن مظعون رضی اللہ تعالی عنہ نے اس وقت اسلام قبول کر لیا کہ جب اسلام لانا تلوار کی دھار پر چلنے کے مترادف تھا۔ حضرت عثمان بن مظعون رضی اللہ تعالی عنہ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جلیل القدر صحابی ہیں۔ انہوں نے ایام جاہلیت میں ہی شراب کو چھوڑ دیا تھا۔ کسی نے ترک شراب کی وجہ پوچھی تو فرمایا، میں ایسا کام کیوں کروں جس سے اپنی عقل کھو بیٹھوں اور ادنا سے ادنا درجے کے انسانوں کو اپنے اوپر ہنسنے کا موقع دوں اور بیٹی و بہن کی تمیز سے بھی جاتا رہوں۔ یہ بزرگ بہت شریف اور درد دل رکھنے والے انسان تھے۔ انہوں نے جب قرآن کریم کی یہ آیت کریمہ سنی تو اسلام کے گرویدہ ہو گئے تھے۔ ترجمہ:
بلا شبہ اللہ تعالیٰ عدل کا اور حسن سلوک اور اہل قرابت کو دیتے رہنے کا حکم دیتا ہے اور مطلق برائی سے اور ظلم سے ممانعت کرتا ہے۔ وہ تمہیں یہ نصیحت دیتا ہے اس لیے کہ تم نصیحت قبول کرو۔ ایک مرتبہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک خطاب میں مصروف عذاب الہی سے ہی خوف دلاتے رہے تو یہ بزرگ بھی ان 10 صحابہ کرام میں سے تھے جو رہبانیت کے لیے تیار ہو گئے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جب علم ہوا تو ان کو بلا کر فرمایا، یہ تم نے کیا کیا؟ انہوں نے عرض کیا کہ میں نے یہ عیش یعنی عورت سے علیحدہ رہنا خدا کی رضا کے لیے چھوڑ دیا ہے تاکہ پوری طرح یکسو ہو کر خدا کی عبادت کر سکوں، بلکہ میرا تو ارادہ ہے کہ میں خود کو مردانہ صفات سے ہی محروم کر لوں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تجھے اللہ کی قسم ایسا ہرگز نہ کرنا۔ چنانچہ آپ کے ارشاد پر انہوں نے ایسا نہ کیا۔ حضرت عثمان بن مظعون رضی اللہ تعالی عنہ نے ہجرت حبشہ اور مدینہ کا شرف حاصل کیا تھا، بدر میں بھی حاضر ہوئے تھے۔ قیام مدینہ کے 22 ماہ کے بعد آپ رضی اللہ تعالی عنہ کا انتقال ہوا۔ مہاجرین میں سے یہ پہلے بزرگ تھے جو مدینہ میں فوت ہوئے اور جنت البقیع میں دفن ہوئے۔ غسل و کفن کے بعد رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کی پیشانی کو بار بار چوما اور زار و قطار رونے لگے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آنسوؤں سے حضرت عثمان بن مظعون رضی اللہ تعالی عنہ کے رخسار تر ہو گئے تھے۔ حضرت رقیہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دوسری صاحبزادی تھیں۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر مبارک 33 سال کی ہوئی تو حضرت رقیہ سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کے بطن سے پیدا ہوئیں۔ یہ اپنی بہن حضرت زینب سے 3 سال چھوٹی تھیں۔ ان کا پہلا نکاح ابو لہب کے اپنے بیٹے عتبہ سے ہوا تھا۔ جب سورت تبت یدا ابی لہب نازل ہوئی تو ابو لہب نے اپنے بیٹوں عتبہ جس سے حضرت رقیہ منسوب تھیں اور عتبیہ جس سے حضرت ام کلثوم منسوب تھیں سے کہا کہ اگر تم محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیٹیوں کو طلاق نہیں دیتے تو میرے لیے تم سے ملنا حرام ہے۔ چنانچہ دونوں نے بدبخت باپ کے اکسانے پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صاحبزادیوں کو طلاق دے دی۔ اس واقعے کے کچھ عرصے بعد جب حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ اسلام لائے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت رقیہ کی شادی حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ سے کر دی تھی۔ کفار مکہ نے جب مسلمانوں پر ظلم و ستم کی انتہا کر دی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسلمانوں کو ہجرت حبشہ کی اجازت دے دی۔ مسلمان جب حبشہ چلے تو حضرت عثمان بن عفان بھی حضرت رقیہ کو ساتھ لے کر حبشہ چلے گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ان کی ہجرت کا علم ہوا تو ارشاد فرمایا، حضرت ابراہیم اور حضرت لوط کے بعد یہ پہلا جوڑا ہے جنہوں نے راہ خدا میں ہجرت کی ہے۔ سرزمین حبشہ پر کچھ عرصے تک قیام کے بعد یہ واپس مکہ مکرمہ لوٹ آئے۔ یہاں جب کفار کی بدسلوکیاں زیادہ بڑھ گئیں تو پھر واپس حبشہ چلے گئے۔ ایک عرصے تک جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ان کی کوئی خبر نہ آئی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بہت مغموم ہوئے۔ ایک روز کسی عورت نے آ کر خبر دی کہ میں نے حضرت رقیہ اور حضرت عثمان کو بچشم خود بخیریت دیکھا ہے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تسکین ہوئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہجرت مدینہ سے کچھ پہلے دوسرے مسلمانوں کے ساتھ یہ بھی مکہ تشریف لائے۔ یہاں چند روز قیام کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اجازت سے پھر مدینہ طیبہ ہجرت کر گئے۔ اس کے چند دن بعد ہی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی مدینہ تشریف لے گئے۔ پھر سن 2 ہجری کو جب معرکہ بدر پیش آیا تو اس وقت حضرت رقیہ چیچک کے مرض میں صاحب فراش تھیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بدر روانگی سے پہلے حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرمایا کہ تم رقیہ کی خبر گیری کے لیے مدینہ ہی میں ٹھہرو، تمہیں اس کی تیمارداری کی وجہ سے جہاد میں شامل ہونے کا ثواب ملے گا اور مال غنیمت سے حصہ بھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بدر میں ہی تھے کہ حضرت رقیہ خالق حقیقی سے جا ملی۔
یہ عجیب اتفاق تھا کہ ادھر مسلمان سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صاحبزادی سیدہ رقیہ کو قبر میں اتار کر اوپر مٹی ڈال رہے تھے، اور ادھر حضرت زید بن حارثہ فتح بدر کی بشارت لے کر مدینہ میں داخل ہو رہے تھے۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حضرت رقیہ کی وفات کی اطلاع ملی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بہت غمزدہ ہوئے اور آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ پھر جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم واپس مدینہ تشریف لائے تو حضرت رقیہ کی قبر پر تشریف لے گئے۔ سر قبر پر کھڑے ہو کر ارشاد فرمایا، عثمان بن مظعون رضی اللہ تعالیٰ عنہ جا چکے ہیں، رقیہ اب تم بھی ان سے جا ملو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ ارشاد سن کر عورتوں میں کوہرام مچ گیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ عورتوں کو یوں روتے دیکھ کر خاموش نہ رہ سکے، فوراً انہیں منع کیا۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، عمر انہیں رونے دو، دل اور آنکھ کے رونے میں تو کوئی حرج نہیں، ہاں نوحہ و بین نہیں چاہیے۔ پھر حضرت فاطمہ تشریف لائیں تو بہن رقیہ کی قبر کے پاس بیٹھ کر رونے لگیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی مبارک چادر کے کنارے سے سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے آنسو پونچھتے جاتے تھے۔ اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون۔